السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج مجھے کہیں جانا تھا. جب میں میٹرو اسٹیشن پر پہنچی تو اور بھی بہت سے لوگ کھڑے میٹرو کا انتظار کر رہے تھے. جب میٹرو آئی تو اس میں سے اترنے والے لوگ اترے اور کچھ نئے لوگ اس میں چڑھ گئے. میٹرو جس جس اسٹیشن پر رکتی کچھ لوگ اترتے اور کچھ نئے مسافر اس پہ چڑھ جاتے. جن جن کی منزل آ جاتی وہ اتر جاتے اور باقی انتظار میں بیٹھے رہتے کہ ان کی منزل بھی آنے والی ہے. اگلے اسٹیشن نہیں تو اس کے بعد والا اسٹیشن. مجھے خیال آیا کہ یہی حال ہماری زندگیوں کا بھی ہے، جس میں سب کی اپنی اپنی منزل ہے بظاہر، لیکن ایک منزل ایسی ہے، ایک اسٹیشن ایسا ہے جہاں پر ہم سب نے اترنا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. جی، تو آج کی کہانی کا عنوان ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا. کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور کہا کہ عنقریب زمین پر ایک زبردست سیلاب آنے والا ہے، تو اپنے اور اہل و عیال کے لیے کشتی بنا لے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنائی. وقت مقررہ پر پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا، اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا ورنہ ڈوب جائے گا. کنعان تیراکی کے فن میں ماہر تھا اور اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا. اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، اے نوح، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کشتی کی ضرورت نہیں. میں پانی میں تیرنا اچھی طرح جانتا ہوں. میری شمع اندھیرے میں راہ دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے تیری شمع کی کیا پرواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا، ایسا کلمہ زبان سے نہ نکال، یہ طوفان ایک محیب بلا ہے، تیری ساری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی. کہاں تک تیرے گا؟ ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے. اس طوفان بلا خیز کے ہولناک جھکڑ ساری شمعوں کو گل کر دیں گے. ہاں، ایک حق کی شمع جلتی رہے گی. میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا. کنعان نے کہا لگا کر کہا، اے نوح، تو میری فکر مت کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پر پانی ہرگز نہیں پہنچ سکتا. یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے بے خبر، خبردار، ایسا نہ کیجیو. اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک حقیر تنکے کے برابر ہے، اور خدا اپنے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہ دے گا. میری نصیحت مان، ضد اور غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا تاکہ سلامت رہے. کنعان نے کہا، اے نوح علیہ السلام، میں نے پہلے تیری نصیحت کب مانی تھی کہ اب مانوں گا؟ تو ایسی بات کی توقع ہی مجھ سے کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا جان لوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں. غرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے، بجھانے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی بہتری کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہ سنی. ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ایک سر بفلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی. بیٹے کا یہ عبرت ناک حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ ایزدی میں کہنے لگے، اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا، اے نوح، جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا. تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی؟ دیکھ، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو اکھڑوا دے. بے شک وہ دانت تیرے ہی جسم کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے.
یہ سن کر نوح علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے بیزار ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کر دوں۔ ایک کنعان کے لیے میں تجھے آزودہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ذریت سے نہیں۔ یہ کلام سنتے ہی نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں۔ اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی برضا رہوں گا۔ اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی۔ میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ سچ ہے، جو اللہ کی طرف نظر رکھے وہی صاحب عز و جاہ ہے، اور جو اللہ کے سوا غیر پر نگاہ کرے وہ ذلیل و خوار اور کفر میں مبتلا ہوا۔ کیسی لگی آپ کو یہ حکایت؟ مجھے بتائیے گا۔ جاتے جاتے ایک اور نظم۔ کاش کہ خوشیاں بکتی ہوتیں اور دکھوں کا ٹھیلا ہوتا، 1 ٹکے میں آنسو آتے اور محبت 4 ٹکے کی، 5 ٹکے میں ساری دنیا، مفت ہنسی اور مفت ستارے، چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے بکتا، خواہش نام کی چیز نہ ہوتی، ہاتھ بڑھا کر سب کچھ ملتا، ہم چاہتے تو مر جاتے، جی چاہتا تو جیتے رہتے، اونچے نیچے شہر نہ ہوتے، پانی پر بھی گھر ہوتے، کاش کہ اپنے پر ہوتے۔ اور وہ گہرا نیلا عنبر، 7 سمندر پار کے ساحل، جنگل، ندیاں، گرتا پانی، سب کچھ اپنا دھن ہوتا، کسی بھی چیز کی حد نہ ہوتی، وہ کرتے جو من ہوتا، چاند کی کرنیں پہن کے جاگتے اور خاموشی اوڑھ کر سوتے، راتیں دن بھر رکتی ہوتیں، کاش کہ خوشیاں بکتی ہوتیں۔ کیسی لگی نظم؟ بتائیے گا ضرور۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔